خدا کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آج ایک بار پھر آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کی زندہ آواز کو ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ خدا پاک کو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری نگہبانی کرتے ہیں، اور جس راہ سے ہمیں جانا ہے اس راہ کی احتیاط کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکرٹ پلیس کے بارے میں سیکھیں گے کہ سیکرٹ پلیس جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں کر ہمیں جو ہے وہ سیکرٹ پلیس میں رہنا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں اور سیکرٹ پلیس جسے ہم کہتے ہیں، یعنی پاک ترین مکان میں ہمیں رہنا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یا جانتے ہوں گے اور ہم گاتے بھی ہیں، سام 91 جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اب جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، اور اس سام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت جو ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ وبا ہے، جیسے کہ جو ہے وہ فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور وہ جتنی بھی باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ اسی شخص کی بابت ہے جو سیکرٹ پلیس میں رہتا ہے، یہ اس شخص کی بابت ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سام 91 کو اکثر اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس زبور کو، مزامیر کو اپنے اوپر اپلائی کریں، ان ورسز کو اپنے اوپر اپلائی کریں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیا ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، اور حق تعالیٰ کا پردہ ہے کیا۔ یہ حق تعالیٰ کا جو پردہ ہے یہ پاک ترین مکان کی بات ہو رہی ہے، جو پاک ترین مکان میں رہتا ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی زندگیوں پر غور کریں گے، ان نبیوں کی زندگی پر غور کریں گے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے تھے۔ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا جو ہے وہ آپ کی مکمل حفاظت ہے۔ جب ہم زبور نویس کو اور زیادہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بندہ داؤد جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میں قادر مطلق کے پروں کے سایہ تلے رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خدا میں پناہ لوں۔ سام 65 اور اس کی ورس جو ہے وہ 4 ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ آپ جب خدا کے بندہ داؤد کو دیکھتے ہیں تو خدا کے بندہ داؤد نے جب گناہ کیا تو وہ خدا کی حضوری سے خارج ہو گیا، وہ پاک ترین مقام سیکرٹ پلیس کھو بیٹھا تھا، وہ خدا میں پناہ لیتا تھا، تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہ سیکرٹ پلیس کھو بیٹھے۔ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب لڑکا مر گیا، جب گناہ مٹ گیا، وہ گناہ کی پیداوار تھی، وہ گناہ سے جنم لیا ہوا بچہ تھا، جیسے ہی وہ مرا تو اس کا گناہ جو تھا وہ مٹ گیا، جسم جاتا رہا، گناہ ختم ہو گیا، جسم ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد خدا کے بندہ داؤد نے کھایا پیا اور پھر وہ ویسے کہ ویسا پہلے کی طرح ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ خدا نے جو کہا تھا وہ ہو گیا، یعنی کہ اس کا گناہ جو تھا وہ مٹ گیا، اور اب خدا نے اسے دوبارہ بحالی دی ہے۔ سام 65 اور اس کی ورس جو ہے وہ 4 ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ خدا کی جو بارگاہیں ہیں وہاں کوئی اپنے آپ نہیں جا سکتا،
مرضی آپ کی ہے اور لے جانے والا جو ہے وہ پاک روح ہے، کیونکہ وہ وہاں کی راہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ آسمانی ہیکل کی بات نہ کر، تو آسمانی ہیکل میں جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا، اور اس بات کو ہم بڑی اچھی طرح سے اور زیادہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سام 61 میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا۔ یہ جو ہے یہ بات سیکرٹ پلیس کی ہو رہی ہے کہ میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا۔ اب جو ہے وہ خدا کے بندہ داؤد جو اس پناہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ پناہ جو تھی یہ وہ جسم میں رہتے ہوئے کیسے لے سکتے تھے؟ آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ کون سا بھید ایسا تھا جو خدا کے بندہ داؤد کو اس کا پتہ تھا۔ پھر اس کے آگے پھر اس سے آگے جو ہم دیکھتے ہیں 62 سام اور اس کی ورس جو ہے وہ ہے 7۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ خدا ہی میری قوت اور میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہم نے دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے اس کو کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آپ خدا کے بندہ ایلیا کو دیکھیں تو خداوند خدا اس کی پوری جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ خداوند خدا اس کی پوری جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا وہ خداوند میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہاں پناہ لیا ہے؟ اس نے خداوند خدا میں پناہ لی۔ آپ روت کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ وہ خداوند خدا کے پروں کے سایہ تلے سکونت کے لیے آئی۔ اس نے اپنی پناہ جو ہے وہ یہوہ خدا کو بنایا۔ تو اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ روت نے کتنی ترقی کی۔ لیکن اس سے پہلے جب نومی اور اس کا جو ہسبینڈ ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ مواب کے علاقہ میں جاتے ہیں، تو یہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے پروں کے نیچے سے وہ دور چلے گئے۔ جو ساری خلقت کو کھانا مہیا کرتا ہے، جو جانوروں سے لے کر ہر مخلوقات کو دینے والا رازق خالق مالک جو ہے وہ خداوند خدا ہے۔ تو جب خداوند خدا کے پروں سے ہم دور چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ خداوند خدا کے پروں کے نیچے رہیں۔ اب یہاں پر پروں کے نیچے رہنے کا مطلب یہ نہیں مسیحی ہیں تو پروں کے نیچے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسیحی ہیں تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم پاک ترین مکان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یسوع کا بلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ بنا لہو کے آپ حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بنا کلام سے دھو کر آپ اپنے آپ کو پاک ترین مکان میں نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح سے بنا پاک روح کے آپ پاک ترین مکان میں نہیں جا سکتے۔ پاک ترین مکان جو ہے وہ آسمانی ہیکل کی بات میں کر رہا ہوں، جس میں ہم ہر روز ہر وقت رہ سکتے ہیں اور ہم وہاں پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ خدا کا بندہ داؤد نے کسے اپنی پناہ بنایا؟ خداوند خدا کو۔ اور اسی طرح روت نے کہاں پناہ لی؟ وہاں پر جو بوئز ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے میری بیٹی تو جو یہوہ خدا کے پروں کے سایہ تلے پناہ لینے کے لیے آئی ہے، خداوند خدا تجھے اجر دے، خداوند خدا تجھے صلہ دے۔ اور خداوند خدا نے اسے صلہ دیا۔ آپ یہ دیکھیں نومی جب خداوند کے پروں سے دور گئی ہے تو مصیبتیں پریشانیاں، بیٹے مر گئے، شوہر مر گیا، تو پھر اس نے یہ کہا مجھے نومی نہ کہو بلکہ مارا کہو۔ کہ خداوند خدا مجھ سے تلخی سے پیش آیا۔ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ آپ اس کے پروں کے سایہ تلے رہنا نہیں چاہتے، آپ کہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر
آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کے پروں کے نیچے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بیماریاں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، پھر سیٹن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بری طرح سے مارے گا، کیونکہ آپ یہوہ خدا کے پروں کے نیچے نہیں ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو آج ہمیں سمجھنا ہے، اور ہم نے سیکرٹ پلیس میں رہنا ہے جہاں پر یہوہ خدا کے پروں کے سایہ تلے ہم سکونت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم روت کی زندگی کو دیکھ لیں کہ وہ یہوہ خدا کے پروں کے سائے کے نیچے آئی، تو آپ یہ دیکھ لیں اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ خدا نے اس کو وہ نام دیا، وہ عزت دی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہوہ خدا کے پروں کے نیچے رہنے والا اسی طرح سے عزت پاتا ہے۔ یہوہ خدا میں جو پناہ لیتا ہے وہ اسی طرح سے شہرت پاتا ہے، شوکت پاتا ہے۔ میری شوکت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کے بندہ جو ہے داؤد یہ بات کہتے ہیں، میری شوکت خدا کی طرف سے، میری عزت خدا کی طرف سے۔ اور جو سیکرٹ پلیس میں رہتے ہیں ان کے لیے وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے بھی فرمائی ہے کہ تم اپنے کھانے پینے کی فکر نہ کرنا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں انسان ہوندے ہوئے فکر تے ہوندی ہے۔ فکر اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے، اس لیے فکر ہوتی، کیونکہ انسانی سوچیں، فکر انسانی سوچ ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ فکروں میں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے پردہ میں رکھنا ہی نہیں چاہا۔ جیسے نومی نے خود فکر کی، خود کھانا کھانا چاہا، روٹی کے گھر کو چھوڑ کر وہ روٹی ڈھونڈنے چلی، تو زندہ خدا کو چھوڑ کر، اس کے پروں کو چھوڑ کر وہ کہیں اور پناہ لینے چلی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں خدا کے پروں کے سایہ تلے رہنا ہے، اور خدا کے پروں کا جو یہ گھر ہے، یہ جگہ ہے، یہ پناہ ہے، یہ سکونت گاہ ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مسیحی ہونے سے یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے پروں کے سایہ تلے رہتے ہیں۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں تو وہ خدا کے اس حکم کو یا اس بات کو وہ توڑتے ہیں، یا نہیں سمجھتے کہ تم فکر نہ کرو، تم کل کی فکر نہ کرنا، تم کھانے پینے کی فکر نہ کرنا، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے۔ تو یہ بات انہی کے لیے ہے، جیسے کہ خدا کے بندہ ایلیا، کوے اس کے لیے روٹی لے کر آتے، کیونکہ اس نے پناہ کس میں لی تھی؟ اس نے یہوہ خدا میں پناہ لی، اس نے خدا میں پناہ لی تھی، اس لیے کوے روٹی لے کر آتے۔ کیا نومی کو روٹی اس طرح سے نہیں مل سکتی تھی؟ سارپت کی بیوہ جو تھی وہ خدا میں رہتی تھی اور خدا پر توکل کرتی تھی، تو خدا نے اسے روٹی دی، تو نومی کو کیوں نہ دے سکتا تھا؟